اس کے بعد اس سے کیا آپ کو اچھا ابھی آپ میوٹ لگائیں نا، یہ بدتمیزی نہ کریں، ابھی آپ میوٹ لگائیں جی۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی ایک آیت بھی نہیں آتی، نہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ ایکسیپٹ کر دیں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ آپ ٹرانسلیشن ڈھونڈتے ہیں اور کرتے ہیں اپنی مرضی کی۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جس شخص کو قرآن کی آیت پڑھنا نہیں آتا، عربی نہیں آتی، اس کے مطالب وہ مجھے نکال کے دیں گے۔ ایک تو یہ بنیادی چیز ہوگی۔ دوسرا، آپ نے اسٹیٹ کی مثال دی، تو یو ایس اسٹیٹ کی جو لا ہے، جو یو ایس میں رہے گا اس پہ اپلائی ہوگا، جو پاکستان میں رہے گا اس پہ تو اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ جو کینیڈا میں رہے گا اس پہ بھی اپلائی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو پیغمبر پہلے آئے ہیں اس دنیا میں، وہ جس امت کے لیے آئے ہیں وہاں جو بھی چیز لکھا وہ ان پہ اپلائی ہوا۔ ابھی ہمارے پاس ہماری شریعت ہے، ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سچے پیغمبر آئے تھے، ان پر ایمان لانا ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا ڈیٹ دی کیا نہیں دی، ہم پہ وہ اپلائی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ چیز، دونوں مثالیں آپ کے غلط ہے۔ نہ یو ایس کا جو ڈیٹ ہے جو بھی ہے وہ میرے پر اپلائی کر سکتا ہے یا پوری دنیا پہ، بالکل نہیں، وہ صرف یو ایس اسٹیٹ پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے تھے، اپنے بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، ان پہ اس وقت جو لوگ تھے ان پہ انہوں نے جو اپلائی کیا وہ ان پہ اپلائی ہوتا ہے، ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ دونوں مثالیں آپ نے غلط دی ہے، پہلے عقلی جو دلائل آپ کے نا وہ بھی غلط ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی طرف، اور بنیادی چیز یہ کہ آیت بھی پڑھنا آپ کو نہیں آتا، یہ بھی بنیادی چیز ہے۔ ابھی چلتے ہیں اس کی طرف، تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا سورہ مریم میں، میں نکالتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں بات کیا ہو رہی ہے وہاں پر۔ آپ جو ہے نا امت محمد پہ، جو کہ ابھی قرآن مجید ہمارے سامنے، ہمارے اوپر وہ امپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی سنیے کہ وہاں کیا لکھا ہے، میں ذرا اس کو نکال لیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے چیزیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھ لیجئے گا کہ باقی آیات بھی اس طرح مانتے ہیں کہ نہیں، یہ ضرور پوچھ لیجئے۔ جی قرآن بڑا پڑا ہے جی، قرآن بڑا پڑا ہے، اور کوئی وہ نہیں ہے الگ چیز۔ روح بھی وہ تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی نفخت فیہم من روحنا، تمام انسانوں میں اللہ نے روح ڈالی، اور کلمہ جو ہے اللہ کے وہ تمام کلمات ہے، بلکہ ایک کلمہ نہیں، سورہ اس میں جو ہے سورہ کہف میں تو بہت سارے کلمات کا ذکر ہے، سمندر سے زیادہ کلمات اللہ کے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ فرماتے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، یہ جو آسمان اور زمین میں نے مسخر کی، اس کے اندر جتنی چیزیں سب میری طرف سے ہیں، منہ۔ اب کیا کریں گے ہم، یہ سب اللہ کے پارٹس ہیں، لیکن میں چونکہ بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں تاکہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں، ہمیں قرآن نہیں آتا یا ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ جو ظلم جتنا انہوں نے کیا یا جو کر رہے ہیں یا تاثر دے رہے ہیں وہ ہم سمجھ آتا ہے، اور ہمیں اس کا پتہ ہے، اور جو مشن ہے اس کا بھی ہمیں آئیڈیا ہے، لیکن اوپر سے ظلم صرف اتنا ہے کہ آپ کو قرآن کی ایک آیت نہیں آتا، آپ ضد بھی کر رہے ہیں، اور پھر کہتے دوسرے کو آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، لیکن آپ ضد کر رہے ہیں۔ سوری میں آپ کی بات نہیں کاٹنا چاہتا تھا۔ ڈاؤٹ ہے نا آپ کو، تو ڈاؤٹ ہے تو وہی تو ڈاؤٹ دور کریں، پھر آپ ان کی بات مان بھی تو لیں نا، جنہوں نے قرآن پاک کی آیت کوٹ کی دیکھیے ہے، یہ جو میں نے وہ آپ کے کوٹ ڈاؤٹ کیا دور نا، کریں، پھر آپ ڈاؤٹ ہے تو ماننا پڑے گا پھر آپ کو۔ if in doubt جو ہے نا، کن کو کنسلٹ کرو، ان لوگوں کو have read the scriptures before you۔ کیا ہاں وہ تو میرے عربی میں بھائی آپ نے مان ایک لیا کہ آپ کو نو ڈاؤٹ ہے، before you، کیا وہ عربی میں اسکرپچر تھا؟ آپ کو نالج نہیں ہے نا، تو کیا ٹھیک وہ ہے۔ عربی میں اسکرپچر تھا جو عرب کی بات کر رہے ہو آپ؟ ابو احمد صاحب کو نالج ہے، وہ بتا رہے ہیں، پھر ماننا بھی تو فرض ہے نا آپ پہ جو وہ کہیں، کیونکہ آپ کو تو ڈاؤٹ ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ نے خود نہیں، ایکسیپٹ میں کر یہ لیا۔ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے لکھا گیا، یہ نہیں آپ کے یہاں لیے۔ پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اچھا اگر چلے ڈاؤٹ ابو ہے احمد تو صاحب کن کو سوری، آپ بات کنسلٹ کریں، کرو جو عربی وہ آیت جانتے کا ہیں۔ ان کو آیت کیا کا یہ بتائیں۔ لکھا ہے جو عربی جانتے ہیں؟ یہی تو بات ہے کہ آپ سنیں کیا نا باتیں کر رہے ہو میرے یار؟ بردر، آپ کو عربی نہیں آتی، آپ ڈاؤٹ میں ہیں، قرآن پاک میں لکھا ہے، آپ نے ایسے بندے سے پوچھ رہے جن کو پتہ ہے، اب وہ بتا رہے ہیں، پھر نہیں، سننا بھی لکھا تو ہے ہوا ہے نا۔ consult the people have been reading the scriptures before you۔ یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے نوٹیفیکیشن۔ اچھا چلیں گے، سن لیں وہ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، سن لیں۔ انہوں نے جی یہ کہا نا
یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے ہے. یہ یہاں صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر ہوا ہے. یہاں پر اس سے پہلے تو حضرت یحییٰ کے لیے یہی باتیں استعمال ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اوپر سے آپ شروع کریں، میں آپ کو پورا سیکوینس سیاق و سباق سے بتاؤں گا میں. حسینی صاحب مجھے بھی جی اتنا ہی ٹائم دیجیے گا جتنا ان کو مل رہا ہے پلیز. نہیں، ٹائم آپ 2 گھنٹے لے لیں، اس میں مجھے ابھی سنیں ذرا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال ربی انا یکون لی غلام وکان امرأتی عاقر وقد بلغت من الكبریاء عتیا قال كذلك قال ربک هو علی ہین وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا قال رب اجعل لی آیا قال آیتک اللہ تکلم الناس فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم سبہ. یہ سارا اس کا ذکر ہے. اچھا جی، وآتینا الحکم صبیا. پھر اس کے بعد یہ آ جاتے جی، اور ان کے اوپر بھی وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اور سلامتی اس پر سلامتی جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا. یہ یحییٰ علیہ السلام کے پر ذکر ہے. اس کے بعد آپ کا ذکر ہے یہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت منه من دونه حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. تو اس کی طرف ہم نے اپنا روح جبرائیل بھیجا تو اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا. قالت انی، مریم بولی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم نے کہا میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں. قال کذالک، جبریل نے کہا ایسا ہی ہے. قال ربک هو علی حین، تیرے رب نے فرمایا یہ میرے اوپر بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنے طرف سے ایک رحمت بنا دیں. اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے. جو لوگ وہاں موجود ہیں یہودی، ان کے لیے نشانی بنانے ہیں. بھائی اس کا آگے بھی ذکر آ جائے گا. فَحَمَلَتْهُ فَانبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر مریم حاملہ ہو گئی اور اس سے لے کر ایک دور کی جگہ پہ چلی گئی. یہ ساری بات چل رہی ہے اور مضمون ہے. اچھا، جب وہ واپس آئے تو ان سے سوال و جواب ہوا کہ بھئی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ ہارون کی بہن یہ تو تیرا بھائی کوئی برا آدمی تھا، نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو انہوں نے پھر فرمایا خود، اب جو انہوں نے خود فرمایا وہ سنیں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچے نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دیے. بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن اینما کنتم، اس نے مجھے مبارک بنایا خواہ میں کہیں بھی ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا. وہی جملے جو یحییٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ تمترون. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اصل جو واقعہ ہے یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کر رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے. اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف یہ فرماتے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے.
ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں آپ کی اس باتوں کی بھی ہوگی کہ وہ جی اللہ کے اس کے بیٹے کی بھی تردید ہوگی، ساری باتیں ہوگی، جو باتیں یحییٰ علیہ السلام کے لیے بیان ہوئی وہ انہی کے لیے بیان ہوئی، بس اتنی سی بات ہے، اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے اس مضمون میں۔ صحیح ہے۔ دیکھیں آپ کی جو ایک میں کیا کہوں جو تھاٹ ہے اس سے صاف، اور آپ نے 2-3 دفعہ یہ ذکر کیا، یہ باتیں حضرت یحییٰ کے بھی لیے ہوئی ہیں، کوئی کیا بات ہے اگر حضرت عیسیٰ کے لیے ہوگی، ایک ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو ہے نا پورا شفٹ کر رہے ہو۔ اب حضرت یحییٰ کے لیے کوئی فرمان جاری ہوا ہے قرآن میں؟ نہیں، حضرت عیسیٰ کے لیے جاری ہوا ہے۔ کیا حضرت یحییٰ کے لیے کہا گیا ہے all who follow him will be superior till resurrection day؟ نہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے لیے ہوا ہے۔ آپ تو ایک کمپیریزن کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ میں ایکسپرٹ ہوں، یحییٰ کا ذکر کر رہے ہیں بار بار یہ دکھانے کے لیے کہ کیا ہوا اگر حضرت عیسیٰ کے لیے یہ لفظ آ گئے ہیں تو یہ تو حضرت یحییٰ کے لیے بھی کہا گئے ہیں، وہ بھی ایک قسم کے باپ کے پیدا ہوئے تھے، ان کے بھی لیے لکھا ہوا ہے پیس از آن می the day I was born, the day I die and the day I'll be resurrected۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن فرمان سے انکاری ہیں، اور فرمان کا میں نے جب کہا تو یونائٹڈ اسٹیٹس کا اگزامپل دیا، وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس، جبکہ میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کا نام بھی نہیں لیا تھا، صرف میں نے اسٹیٹ کی بات کی تھی، اسٹیٹ جب کوئی اسٹیٹ بھی میں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یو آر ٹرائنگ، یہ جو آپ کا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سے لوگوں کو دور لے کے جانا، یہ جو ہے نا پورا ایک پروجیکٹ ہے آپ کے مائنڈ میں، اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ شخص جب یہ باتیں کرتا ہے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے تو یہ تو قرآن کی اس سچائی کو بیان کر رہا ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ کیونکہ یہ جو بھی میں نے آپ کے ساتھ ابھی آپ نے پوری ان کی سٹوری پڑھی، اب لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ میں نے تجھے چنا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چنا اور تجھے پاک کیا۔ کس خاتون کو پاک کیا ہے؟ سوائے حضرت مریم کے، اور یہ کہا دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل ٹھہرائی گئی، یعنی کہ یہودیوں میں سے، دنیا کی عورتوں میں سے ٹھہرائی افضل، کیونکہ انہوں نے کس کو کنسیو کرنا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو۔ کس کو جنم دینا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو۔ اور حضرت عیسیٰ کے لیے کہا ہے کہ بھی یو آر اے سائن فار مین کائنڈ اینڈ اے مرسی، ناٹ سائن فار بنی اسرائیل، سائن فار مین کائنڈ، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو صرف لمیٹڈ تھے، بنی اسرائیل کے لیے تھے، یہ جو ورسز ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو صرف یہودیوں کے لیے اس میں ریفرنس میں کہی گئی ہیں، کیونکہ دس آل شوز۔ اور جب میں نے سورہ 15:29 حجر کی 29 پڑھی، اس میں وہ انسان ہے، پتہ نہیں کون سا انسان ہے، یہاں تک آپ مطلب یو گو ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ اس چیز پہ اگری نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ذکر جو ہے سورہ 15:29 میں وہ ایکچولی، جب کہ 10 لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے گوگل کیا ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ٹاکنگ اباؤٹ حضرت آدم، لیکن نہیں۔ اور یہ حسینی صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے بڑا سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سارکاسٹک وے میں کر رہے ہیں کہ واقعی میں ہی سپورٹنگ یو، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی، جب میں کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں آپ سے کہوں گا میری بات، ضرور۔ ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن میں جب کیونکہ قرآن جو ہے ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ نہیں ہے کہ 10 نمازیں پڑھو اور کعبے کے چکر لگاؤ، اور یہ وہ کیا ہے لکھا ہوا ہے، God placed in the hearts of those who followed Jesus compassion and mercy۔ جس نے بھی حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلا، ان کے دلوں کو خدا نے کس سے بھر دیا؟ اپنی رحمت سے بھر دیا۔ جب اللہ کی رحمت آپ کے دل میں بھری جائے گی تو یہ حوالہ دیجیے گا، قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ حوالہ قرآن کی دیجیے گا، یہ ہمارے لیے کہ ہمیں کیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ کو فالو کریں، انسانیت کو، انسان کو
اچھا اچھا، حوالہ ضرور دیجیے گا سورہ تاکہ 57 verse 27. ایک سیکنڈ میں نکال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس سورت کا نام اللہ کیا؟ تعالیٰ کو آپ سورت کا نام کیا ہے؟ کیا ہے نام؟ سورہ 57 از حدید، الحدید، سوری. سورہ حدید. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اپنی بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اب میرا کیا تھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک ڈٹرمن کر لیا ہے کہ آپ کا دل کس سے بھرا جائے گا، جب حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلے گا، کیا مطلب ہے، ان کی ٹیچنگز پہ چلیں گے، آپ ان کو مانیں گے کہ ہی از دی ون ہو از دا سائن فار مین کائنڈ، ہی از دا مرسی آف گاڈ. یہ سب جو آیتیں ہیں یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہیں. جی، سورہ حدید کی آیت بتائیے گا پلیز. 27 صحیح، 27. ٹھیک، اب آپ اپنی بات جاری رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے آپ کا دل جب اللہ کی رحمت سے بھرے گا، آپ کا ڈوئنگ گڈ ڈیڈز ول بیکم یور سیکنڈ نیچر. ان فیکٹ یو وونٹ ڈو اینی تھنگ دیٹ ول اپسیٹ گاڈ. اور تب بھی اس لیے یو ول بی سپیریئر، جو کہہ رہا ہے آل ہو فالو جیسس ول بی سپیریئر. کیوں؟ کہ آپ کا دل اللہ کی رحمت سے بھر گیا. اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھر گیا تو آپ اللہ کی نظر میں سپیریئر ہوں گے. اور اگلے 56 میں کیا لکھا ہے؟ سورہ 356 میں لکھا ہے جو بھی حضرت عیسیٰ کے پیچھے اس چیز پہ ایمان نہیں رکھتا کہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلے، وہ اس دنیا میں بھی اور اس ایگنی میں سفر کرے گا اور اگلی دنیا میں، اور اس کا کوئی اور مددگار نہیں ہوگا. جو بھی انکاری ہوگا اس چیزوں کا وہ کہے گا او یہ تو یا کے لیے بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو کیا بات ہوئی اگر حضرت عیسیٰ کے لیے لکھا ہے. جو اس چیز کا انکاری ہوگا وہ اس دنیا میں سفر کرے گا، اگلی دنیا بھی سفر کرے گا، اس کا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. دیٹس اٹ. تھینک یو. شکریہ. ہم دوست سن رہے ہیں کہ کہیں سارے چلے تو نہیں گئے؟ میں ویسے ہی بول رہے ہیں. اچھا، صرف ذرا ہاں ٹھیک ہو گیا راشد صاحب، جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ انہوں نے کافی لمبی چوڑی بات کی. ابھی انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہم سب کو کہ عیسیٰ علیہ السلام سپیریئر ہے. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سپیریئر ہے اور آپ سب کو ان کو فالو کرنا ہے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے. یہ انہوں نے جو بات کی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کوٹ کیا ہے سورہ حدید آیت نمبر 27. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اور جب میں بار بار کہتا ہوں نا کہ جہاں سے ان کو وہ فائدہ پہنچتا ہے، کہیں ایک لفظ ڈھونڈ لیا یا ایک آیت کہیں سے نکال لی تو فوراً وہ کوٹ کریں گے. باقی قرآن یہ سنا نہیں سنا، کیا لکھا ہے، اچھا ہے برا ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیتیں انہوں نے پڑھی ہیں، اب آپ غور کیجئے گا کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہ کیا بات کر رہے ہیں. صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام کو، جی وہ سب سے بڑے ہیں، سب سے فضیلت والے ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سنیے گا یہ فرما کیا رہے ہیں. 24 نمبر سے 25 سے میں شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ اس شخص کو دیکھے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. پھر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. دیکھو کتنے انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے یہاں. پہلے بہت سارے ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجے، بہت سارے رسولوں کا ذکر ہو. اب آگے سنیے گا. اور بے شک ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ
وَكَثِيرًا مِّنْهُ فَاسِقِينَ، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی تو ان میں کوئی ہدایت یافتہ ہے، اور کثیرًا منہ فاسقون، اور ان میں بہت زیادہ فاسق بھی ہیں۔ ثم کفینا، یہاں تک تمام انبیاء کا ذکر ہوا، ابھی دیکھیں، لیکن بھائی صاحب نے یہاں سے اپنا ایک پوائنٹ لے لیا، باقی جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، ان کی اولاد میں نبوت کا ذکر ہوا ہے، یہ سارا چھوڑ دیا ہے اور یہاں سے شروع کیا۔ ثم، پھر اس کے بعد، ابھی یہ مضمون چل رہے، مضمون بیچ میں منقطع نہیں ہوا۔ ثم کفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر، جیسے پہلے پیغمبر گزرے نا انہی کے قدموں کے نشانوں پر کیا کیا، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے ان کے پیچھے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی۔ چلو شکر ہے، یہاں تو ایک بات تو کلیئر ہوگی، اور اسے انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور اس کے پیروکاروں کے دل میں، اس کے پیروکاروں، انجیل کے پیروکاروں، عیسیٰ ابن مریم کے پیروکاروں، اور اس کے پیروکار کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی۔ وَرَهْبَانِيَّةٍ نِبْتَدُعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور رہبانیت دنیا سے قطع تعلقی کو انہوں نے خود ایجاد کی ہے، ہم نے ان پر یہ مقرر نہ کیا تھا۔ ہاں، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، پھر اس کی ویسے رعایت نہ کی جیسے رعایت کرنے کا حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یہ ان کی جو رہبانی ہے، جو کہ نکاح بھی نہیں کرتے تھے اور اسے بیٹھے رہتے تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ بدعت جاری کی، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم نے اس کی تعلیم نہیں دی ان کو۔ وَكَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے نافرمان، انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم باقی انبیاء کے قدموں پہ آگے جب چلتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آئے اور ان کو صرف انجیل دیا، اس انجیل کے ماننے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ہم سب کے اوپر اپلائی کی جا رہے بھائی صاحب۔ آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یؤتکم کفلین من رحمت، تو وہ اپنی رحمت کے دو سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے دیکھے، لِأَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ، تاکہ اہل کتاب جان لے، یہ جس کی بات ہوئی اوپر، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کہ یہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو بھائی صاحب نے ایک چھوٹا سا جملہ اٹھایا اور ہم سب مسلمانوں کے اوپر اپلائی کر دیا ہے کہ جی بس عیسیٰ ابن مریم کو ماننا ہے، حالانکہ وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ جزاک اللہ۔ ایک ظلم پہ چھوٹا ظلم سا کیے جا جملہ، رہے ہیں قرآن ایک پہ۔ چھوٹا سا جملہ یار، آپ کی اسی بات سے پتہ چل گیا کہ آپ جو ہے قرآن کی مسلم آیتوں، صاحب، میں ایک گزارش کر دوں ذرا، سوری، معذرت کے ساتھ، جتنے دوست یہاں سن رہے ہیں نا، میں نے پورے لفظ بلفظ آیتیں پڑھی ہیں، ایک لفظ نہیں چھوڑا۔ آپ نے صرف اپنی مرضی کے بیچ میں جملہ لیا نا، میں نے لفظ بلفظ پڑھا ہے، اور میں اللہ کرے کہ میں یہاں سے اٹھوں نہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں، کہ اگر میں نے اس میں ذرا سی بھی خیانت کی ہو پڑھنے میں۔ جزاک میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کوئی ایسی چیز، میں نے یہ الزام نہیں دیا، میں نے یہ آپ نے کہا نا ایک چھوٹا سا جملہ، ٹھیک ہے، اس پہ مجھے ہوا کہ ان کو یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے جہاں لکھا ہوا ہے God placed in the hearts of those who followed Jesus compassion and mercy، یہ تو چھوٹا سا جملہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اگر بن ماں کے پیدا ہوا اور ان کو یہ کہا گیا ان کے لیے، تو یہ کیا ہوا، حضرت یحییٰ کے لیے بھی تو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی جو پورا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نظر آ رہا ہے۔
اس لیے میرے خیال میں آپ سے میں یہی کہوں گا کہ تھینک یو فار دا ٹائم، اور مطلب آگے کوئی کہ آپ جب تک مجھے اس چیز کا نہیں بتائیں گے کہ جس شخص کا سورہ 1529 میں ذکر ہے وہ کون ہے، آگے ڈسکشن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری نظر میں، آپ کو قرآن کی ایک لفظ کا بھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہ آپ نے قرآن پڑھا ہے اور نہ قرآن آپ کو آتا ہے۔ آپ انگریزی ٹرانسلیشن اٹھاتے ہیں، وہ جملے یہاں کے لوگوں کو سناتے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ پڑھ کے سناتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہ ہے جو میں نے پڑھ کے سنایا اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا۔ تو یہ ظلم کرتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں آ کے پھر مسلمانوں کو بیچاروں کو جو ہے کنفیوز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کے ایک رسول تھے جیسے اور تمام انبیاء تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں فرق، نہ وہ خدا تھے نہ وہ خدا کے بیٹے تھے، وہ صرف اللہ کے ایک رسول تھے۔ اور یہ قرآن نے واضح فرمایا ہوا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول۔ سملرلی محمد بھی اللہ کے ایک رسول اور مسیح بھی اللہ کے رسول، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور اس کے بعد محمد رسول اللہ آ چکا ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم نے خود بھی قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ یہ لوگوں جو آپ کے سامنے ہے یہ تورات میں اس کو تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آنے والے وقتوں میں ایک نبی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ یہ تمام باتیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے لیے ایک رسول تھے۔ ہم صرف ان پہ ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جتنے رسول آئے اللہ کی طرف سے سچے تھے اور اللہ کے رسول تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے، نہ وہ اللہ تھے نہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ کی شان اس سے بہت 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 بلند ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ روح منہ آئے یہ تمام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ بتحاشا آیت سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ کہف میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ سورہ لقمان میں آیا ہے، اس کے علاوہ بتحاشا ہے، سورہ صاد میں آیا ہے، سورہ اسراء میں آیا ہے۔ نہ ان کے لیے کوئی خاص کلمہ کا لفظ آیا ہے، کلمہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی بے تحاشا کلمات ہیں، اور اتنے بے تحاشا کے سمندر جو ہے خشک بھی ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہوتے۔ اور روح منہ بھی تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا بھی نہیں۔ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جیسے باقی پیغمبر تھے، اور محمد رسول اللہ اس کے آخر میں سب سے آخر میں آئے، اور محمد رسول اللہ سب سے افضل ہے، اور ان کی بشارت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ یہ کمپلیٹ بیان ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں آ کے یہاں قرآن سے کوئی جملہ نکالتا ہے اور اس کے سیاق و سباق چھوڑ کے کہتا ہے تو یہ قرآن پہ ظلم کرتے ہیں، اور ہمارے ہوتے ہو تو ہم بالکل اجازت، کم از کم میں جہاں بیٹھوں گا میں تو بالکل اجازت نہیں دوں گا اس بات کی۔ تو یہ جزاک اللہ احسن الجزا۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی قرآن پہ بات کریں یا تو آپ جا کے پڑھ لیں اور قرآن پڑھ کے سنائیں، یہ انگریزی کے جملے یہاں پڑھ کے مت سنائیں، یا کسی اسٹیٹ کی جو ہے اسٹیٹ کی ڈیڈ انسانوں نے لکھی ہے، اور قرآن اللہ رب العزت کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل فرمایا ہے، اور ایک ایک حرف آسمان سے آیا ہے، اور ایک ایک حرف جامع ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ایک ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترتیب دیا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے خود ان کے ساتھ دہرایا۔ لہٰذا اگر آپ نے واقعی قرآن کو مانتے ہیں جیسا آپ نے اپنا نام لکھا ہے تو ایک تو آپ قرآن پہلے سیکھیں، وہ پھر آ کے یہاں آیت بھی سنائیں، اور پوری آیت ایمانداری کے ساتھ سنائیں، بیچ میں سے کوئی جملہ نکال کے نہ سنائیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر میرے الفاظ میں کوئی آپ کے کوئی سخت الفاظ اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوگی، ضرور ہوگی۔ شکریہ۔ میں جسٹ ایک چیز کلیئر کر دوں، میں نے کسی طور سے یہ پریزنٹ نہیں کیا، جو آپ 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ کو
ایک خدا ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ایسی میں کہتا ہوں کرسچینٹی کا سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا ہے. وہ صرف ایک رسول نہیں، ایک نبی نہیں، بلکہ المسیح کا خطاب کس کو ہے؟ صرف ایک کو ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ. ان کو 5 کے 6 دفعہ غالباً قرآن نے المسیح کے نام سے کہا ہے، اور آپ اس چیز کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ آپ ان کا جو عہدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک حیثیت دی ہوئی ہے، اس سے انکاری ہیں. لیکن یہ ڈسکشن تو چلتی رہے گی. چلو چلیں کریں گے انشاءاللہ. چلو چلیں کریں گے انشاءاللہ. چلو چلیں کریں گے انشاءاللہ. احادیث پیش کرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی شاہرت کے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، اور اپنے بندوں سے کلام کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم و کریم ہے. ہمیں اس کے آگے دعائیں کرنی چاہیے. ہماری دعائیں بھی پیارا خدا جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. جی جزاک اللہ. بس میں بھی اجازت چاہتا ہوں، ادھر بھی بہت لیٹ ہو گئے ہیں. پھر انشاءاللہ کل یا پرسوں پھر براڈ لگاتا ہوں، پھر جوائن ہوں گے ساتھ. السلام علیکم. جی جزاک اللہ نیچے بھی سارے بھائیوں سے جس سے بھی ڈبل ٹیپ کیا ہے. تو پھر انشاءاللہ ملیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام خالد ایک ورحمۃ اللہ منٹ جانا مت. وبرکاتہ. خالد بھائی رکو 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 رکو. اوکے چلو، میں نے ابھی اینڈ لگا پریس کرنا تھا. جی بتائے. یہ کوئی مغل جی افضال ورائد صاحب نیچے لوگ آئے ہیں. یہ نیچے مفتری مبشر نہیں، کیا مفتی ہے کیا ہے؟ مفتری مبشر نام رکھا ہے انہوں نے. خوف کر یار، مفتری مبشر. جی یہ مغل جی، آپ اے ڈی گروپ سے ہے، تھوڑا سا اوپر آ جائے. آپ کو بھی ہم میسج دے کر پھر ہم بند کریں. یہ افضل ولایت صاحب نے ریکویسٹ ڈالی ہے. اوپر کریں، پھر اوپر کریں افضل ورائد صاحب کو اگر انہوں نے ریکویسٹ ڈالی ہے تو. نہیں انہوں نے نہیں ڈالا. ڈالی تو نہیں ہے، کیسے میں نے پوچھا تو میں تو موڈ نہیں ہوں نا. ہاں نہیں اگر جو ریکویسٹ کرتے ہیں ہم اسے اوپر لیتے ہیں، چاہے کہ وہ گالی باز بھی ہو، اس وجہ سے کہ ادھر صداقت مسیح اس سے ثابت ہوتا ہے جو گالی دیتے ہیں. سچوں کے جو ہے سچوں کی مخالفت ہوتا ہے، جھوٹوں کی کبھی بھی مخالفت نہیں ہوتا ہے. تو پھر بھی یار ایک بڑا مسئلہ پھنسا ہے، جی ایک بڑا مسئلہ پھنسایا ہے میری. یہ جو ہے نا وسل سیٹی، ایک منٹ میں آپ کو بڑا یہ کر بڑی دوں. چوڑی ہو گئی ہے. بڑی یہ پیچھے جو پکڑنے لی ہوتی ہے یہ بڑی موٹی ہو گئی. پتلی کرنا ہے. نہیں اس میں وہ آپ نے وہ داغا نہیں ڈالا ہے، اس وجہ سے. داغا ڈال کے پھر یار فٹ ہو جائے گا. ایکسٹروڈ کرنا ہے. یہ ایکسٹروڈ پہ تو لمبی کھینچ ہی دوں. نہیں چھوٹا کر. دیکھیں کچھ بنے تو. جی دوسرا سائڈ اس سے گم گئے میرے خیال میں. یار سائڈ نہیں گھمایا، وہ تو لمبا واپس کھنچ جائے گا. یہ ٹھیک ہے چلو ٹھیک. سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں آگے اس کو. یار ویسے میں نے ان کو بتایا کہ اللہ حافظ، پھر بھی میں نے براڈ آن کیا ہے، اور اگر دیکھے تو پھر کاشف بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ حافظ کیا اور آپ نے براڈ لگایا تھا. نہیں چل ٹھیک ہے، بند کر دو. کوئی نہیں ایک منٹ، یہ مغل جی اگر اوپر آ جائے اس کو ہاں کر دیں. جی مغل جی، میں آپ کے براڈ پہ جب آتا ہوں سیکر، وہ میں آپ کو اوپر آ کے میں سلام کرتا ہوں پھر جاتا ہوں آپ سے. آپ بھی اوپر آ جائے، سلام کر لے پھر جائیں. اچھا یہ سلام بھی کرتے ہیں؟
سلام تو میں وہی کرتا ہوں جو مشرکین کو خالد بن ولید صاحب نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. السلام علیکم یا من اتبع الہدی. نہ السلام علی من اتبع الہدی. السلام علی من اتبع الہدی. بعض لوگوں میں بڑا چینج ہوتا ہے کہ السلام علی من اتبع الہدی ہے، ایک بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم یا من اتبع الہدی. بعض لوگ میرے ایسے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ولعنۃ اللہ یا مشرکین. استغفر اللہ. نہیں یہ تھوڑا سا پراپر وے ہے، السلام علی من اتبع الہدی. میں ایک بڑا سلام ہو جو جی میں ایک کہتا تھا السلام علیکم یا مسلمین ولعنۃ اللہ علی المشرکین. یہ سارے بریولی آپ کو قتل کرے گا یہ کل. بڑا چڑھتے تھے سب، بڑا چڑھتے تھے. میں ان کو منہ پہ کہتا ہوں، میں مشرق کو تم سب کے ساتھ اسی میں کہتا ہوں. میں جب بھی ان کی براڈ وغیرہ پہ بھی کبھی کچھ ہونا، میں نارمل سلام کرتا ہوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں اب یہی کہوں گا السلام علیکم یا مسلمین ولعنۃ اللہ علی المشرکین. نہیں میرے گلے میں درد ہے تو میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لائک آج. پھر محمود صاحب نے کہا کہ آج براڈ لگا دو تو میں نے اچھا کہا چلو ان ٹھیک کو جتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جی مرزا صاحب کے کردار پہ بات کرنی ہے، کردار پہ بات کرنی ہے. یار اگر مرزا صاحب کے کردار پہ بات کرنی ہے حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ان کے معیار کے ساتھ آگے کوئی کردار دیں تو صحیح نا. بالکل. نہیں اس کے لیے میں ایسے کرتا ہوں کہ ایک الگ سا ایک ٹائم مقرر کر کے میں روحانی خزائن کی ٹیچنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں. وہ پھر پیجز ڈیوائڈ کر کے 10 5 پیجز ایک دن میں پڑھ کے اور اس کا سمری نکال کے لوگوں کو بیان کرنا ہے. ایسے میں سٹارٹ کرتا ہوں. آسان نہیں ہے نا، تو چاہے مسئلہ یہ ہے پیارے بھائی. آسان دیکھیں مروان بھائی ان کا دعویٰ کیا ہے نبوت کا، ہاں جی تو اس کے دعوے کو پھر اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے گا نا، نبیوں کے دعوے کے ساتھ کہ نبیوں نے کیا دعوے کیے. تو جو تو مانتے نہیں ہے کہ نبی آ سکتا ہے وہ تو باہر ہے نا اس چیز سے. ان کو تو اوپر سے اٹھا کر نیچے مارا جائے نا. میں نے جو بالکل مانتے ہیں صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور بتائیں پھر وریام بھائی. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. وریام بھائی کے بہت اختلافات چل رہے ہیں کاشف بھائی کے ساتھ، مگر آج الحمدللہ بہت کاشف بھائی کے ساتھ تو یہ یار دال نہ دیجیے گا. نہیں جب بھی براڈ میں بات ہو رہا تو وریام بھائی کہتے نہیں یار صاحب جی اس طرح بات نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں. راچی بھائی آپ بہت بات مزے کا ہوتا میری میں فون رکھ کر کے آتا ہوں بات کرنے کے لیے. وریام بھائی آپ چپ رہے ہیں 2 منٹ، آپ مجھے سننے بات کرنے دے پہلے. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی ادھر باتیں یار کاشف بھائی تو جی بھائی نیکسٹ مجھے لیول. بہت پسند ہے لائک ان کو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے براڈ پہ رہیں. وہ نیکسٹ لیول ہے ایک دم، لائک نیکسٹ ٹو نیکسٹ. جی جی نہیں ان کا ماشاءاللہ جو لیول ہے نا سمجھانے کا، وہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہو نا جو عربی جانتا ہے پوری، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہے. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا لیول کیا جاہلوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں ہمارا لیول تو نارمل ہے نا، ہم تو اتنی عربی نہیں نا جانتے. تو نارمل نہیں بات جو وریام بھائی تو میر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے 2-3 سالوں سے، تو ماشاء اللہ وہ کافی بڑا ڈبیٹر ہے. اس وجہ اللہ ہی فضل کرے ایسی ڈیبیٹ پہ بھائی. قسم سے میں ریسنٹلی ابھی 3 مہینے ہو گئے کہ میں ٹک ٹاک میں ہوں مگر لائف آتا ہوں. تو سیریسلی مجھے ان کے عقائد نہیں پتہ جو بریلویوں کے اور دیوبندوں کے عقائد تھے. میں نے بھی ان لوگوں سے سن کے میں تھوڑا سا سمجھ گیا. والا میں تو پہلے قرآن حدیث سے ہٹ کر کسی عقائد پہ نہیں جاتا تھا. تو ابھی میں نے سٹارٹ کیا ہے ان کے بیٹھ جاؤ گے عقائد بھائی، پر. ان کے عقیدے سن لو گے نا تو بیٹھ جاؤ گے. نہیں وہ ایک دعا جو کیا ہے انہوں نے جو واش روم جانے پہ جو لوٹے کے بارے میں کیا ہے، لوٹا تفرق والی. ہاں وہ بات مجھے پسند ہے. آپ نے سلیم میر بھائی کی بات کی، وہ اگلے دن بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس کمپیوٹر میں تقریباً 6 لاکھ کے قریب کتابیں پڑھی ہیں. ماشاء اللہ.
وہ جو ہے وہ علم کے سمندر ہے وریان بھائی. میں نے ان کی ویب سائٹ دیکھ وہ لی ہے. ریسرچ بڑی، ابھی بھی وہ آئی ڈی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ بات نہیں کرتے کیونکہ ان کا دھیان پھر اس طرف لگ جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں میں ذرا مصروف ہوں کام میں، میں اس وجہ سے نہیں ذرا اوپر آ رہا. ٹھیک ہے. میں ورنہ میر سلیم صاحب نے بہت لائک خدمت کی ہے. جو ان کے جو ویب سائٹ آپ چیک کر لے تو انہوں نے بہت حوالے اکٹھے کیے ہیں، بہت اعتراضوں کا جواب دیا انہوں نے. تو وہ ان کو سمجھ آتا ہے جو لائک پڑھا لکھا ہو اور کتابوں کو پڑھتا ہو. ان کی ایک ویب سائٹ ہے ahmdi.org. جی جی اس کو آپ کھولتے جائیں وہ ایسے جیسے پیاز کے چھلکوں کی طرح نہیں، ڈارک نیٹ کی طرح کھولتے جاتے ہیں ایسی ہے اندر اس کے. ایسی ہے. اور پتہ ہے پاس کیا کی ہوا پوری پہلے کتاب میں پڑھی نے ہوئی ہے ریام بھائی، میرے پاس اس کی پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے جہاں سے میر سلیم بھائی نے وہ حوالے نکالے ہیں. پوری کتاب پڑھی ہے میرے پاس. جی جی پہلے بار میں جو میں نے سرچ کیا احمدی میں نے سرچ کیا ahmadi.org. ٹھیک ہے. تو وہ میں کسی اور لائک ویب سائٹ کے اندر گیا جو یہ میرے خیال میں لاہوری جماعت کی ویب سائٹ تھا یہ. تو میں نے دیکھا کہ اس میں تو لاہوریوں کوئی کی ویب چیز سائٹ نہیں ہے. کہاں سے آ گئی؟ ہاں نہیں ہے، آپ سرچ کر لو آپ کو بس نظر آئے گا. کس نام سے تو ہیں؟ میں نے احمدی ڈاٹ کام ایسے کیا پتہ نہیں کیا ہے، ایسے آپ اس کو سرچ کر الاسلام لو ڈاٹ او آئے آر گا. جی کر کے. نہیں ahmadi.org اس کو وہ کرو. تو میر سلیم بھائی کی ہے نا. اور نہیں احمدیہ ہے، پتہ نہیں احمدی ہے یہ دونوں میں ہے ایک. میں ایک آپ کو بھیجتا ہوں انسٹاگرام. ان کا احمدیہ ہوگا میرے خیال سے. ہاں سلیم احمدیہ علمائی تو ہے. احمدی. ہاں احمدیہ. پھر میں نے محمود بھائی کو کال کیا، انہوں نے پھر مجھے بھیج دیا. پھر جناب محترم نے بھی مجھے واٹس ایپ کیا. تو میں پھر اس اکاؤنٹ سے میں اندر گیا تو میں نے کہا کہ ہاں یہ ہے. تو پہلے میں کسی اور ویب سائٹ میں گیا تھا، اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ حوالے کا ہے مگر کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا. تو پھر بعد میں نے دیکھ لیا اس سے. پھر وہ دوسرا اکاؤنٹ بھی ہے muslim.org. نیچے ہماری باجی بیٹھی رہتی ہیں، وہ نیچے بیٹھ کر کے کیا کہتے ہیں، یہ زندہ باد وہ زندہ باد بس کر رہی ہوتی. اور وہ یہ اسلام احمدیت یہ باجی ہیں ہماری. عورت ہے. ہاں عورت ہے. ہماری جیسے تقریباً میں کافی ایسی بہنیں ہیں جو خاموش تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں. نہیں بہت پیاری باجی ہیں. اور کئی تو ماشاءاللہ موڈ بھی ہے نا بہت ساری براڈوں کے اوپر. وہ نیچے سے انہوں نے جھاڑو پکڑا ہوتا ہے جو بھی کٹبل ادھر سے ادھر تو ادھر سے ادھر. نہیں وریان بھائی، میں کسی اور سوچ میں کر رہا تھا ان کے لیے. وہ جو اسلام احمدیت ایک آئی ڈی ہے وہ براڈ لگاتا ہے. سیفی بھائی کی. نہیں سیفا نہیں ہے، سیفی بھائی نہیں ہے، ایک لڑکا سا نہیں ہے. وہ ہمارا بچہ ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے ہمارا، بہت اچھا جی بندہ ہے جی وہ. میں وہ سوچ کر رہا تھا ان کے نہیں لیے. یہ ہماری باجی ہے، ہماری بہت پیاری باجی ہے. ایک اسلام احمدی کے نام سے نا ایک مجاہد ختم نبوت نے براڈ آئی ڈی بنائی اور مجھے ریحان کاظمین ہے، ریحان پرسنل میں کاظمین ہے. وہ مجھ سے بڑا بھاگتا ہے، وہ بہت بھاگتا ہے مجھ سے. وہ مجھے نا پرسنل میں اس نے میسج کر دیا کہ جی یہ میری نئی آئی ڈی ہے تو لہٰذا آپ مجھے نا اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجیے. میں کیا ان کا میرے پاس نمبر تو ہے، انہوں نے نمبر مانگا. MED مزے کی بات ہے، احمدیہ کی اسپیلنگ ہی غلط لکھی اس جاہل نے. ان کو کیا پتا یار. اس نے مجھے میسج کیا، پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے آپ تبلیغ بند کر لیں، آپ کی جماعت سے اخراج ہو گئے ہیں. میں نے کہا کہ سیفی بھائی مجھے ایسے کیوں میسج کرتے ہیں؟ تو میں نے اکاؤنٹ کھول دیا تو دیکھا میں نے اس کے 500 فالوورز ہیں. میں نے اسی وقت ہی اس کو بلاک کیا. آپ کا جماعت سے اخراج ہو گیا. ہاں پھر میں نے وہ اسکرین شاٹ کر کے میں نے اعزاز بھائی کو بھیجا. اعزاز بھائی ہنس رہا تھا، کہتا ہے کہ یہ بہت فضول بندہ ہے. وہ بہت جاہل بندہ ہے، بہت جاہل بندہ ہے. وہ کہہ رہا ہوں نا، وہ ہے بھی غالباً بچہ سا ایک بچہ ہے وہ بھی. ویسے منافقت ہے یہ جو کرتے ہیں سارے. وہ بھائی آبویس سی بات ہے، منافق ہی ہیں وہ سب، اور کیا. بوڑھے ہو گئے. ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی بڑے منافق ہیں. تو چھوٹے تو بھائی چھوڑ دو ان کی. وہ تو ہے ہی، وہ تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو آپ کچھ بھی کر لیں. میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
के ऊपर मेरा ईमान पुख्ता कैसे होता है? कैसे होता है मेरा तेरे उनका ऊपर ईमान ऐसे पुख्ता होता है कि जब ये लोग आते हैं ना, ये लोग उनके गलत हवाले पेश करते हैं ना आगे, तो फिर उसके नतीजे में ना, क्योंकि जो सच्चा आदमी है ना वो झूठ का सहारा कभी नहीं लेता, जी तो ये इससे हमारा और ईमान पुख्ता होता है कि ये बेचारे अब झूठ के दम पे रह गए हुए हैं, बातें इनके पास कोई नहीं रह गई सच्चाई की। बस इनको छोड़ ही दें अब, ये ना इनके दम खम बस जो हैं वो अब निकल चुके हैं, बस इनका कहा ना अब इनका वक्त जो है वो अब आ चुका है। अब ये ज़्यादा इनके जैसे कहते नहीं ना दम इनके अब कुछ बचे रह गए हैं, ना इनके अंदर अब इतनी वो रह गई है कि ये जमात का जो है वो किसी भी मानों में मुकाबला कर सकते हैं। ये बस एक महज जिसे कहते हैं ना बच्चा, और क्या कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि बच्चे बन के बस से रह गए हैं। इनकी भी घर है, घर बार जमात की बुनियाद पे चला रहे हैं। इनके लाइक बावजूद इतनी लाइक पैगाम भी उनको पहुंच गया और खूब जानते भी है सब कुछ, हर चीज जानते फिर प्यारे भी मुखालफत, फिर भी वही असल में काम पता जो है एक जाहिलों का है। छोटी बात मैं कहूँगा, अंबिया के मुतालिक ना ये बात क्या कहते हैं, तारीख, कुरान, सुन्नत, अहादीस हर चीज़ से मशहूर है कि अंबिया के मुखालिफीन होते हैं, और अंबिया के पर लोग ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा मैं आज एक बात बड़ी बैठ करके सोच रहा था, वो सोचना आप लोग कि इतने लोगों ने दावा किया, सबसे ज्यादा मुखालफत हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की क्यों हुई है? सबसे ज्यादा, और किसी की इतनी नहीं हुई है जिन्होंने क्या कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा किया है आज तक नबूवत का। सबसे ज्यादा हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की क्यों हुई है और किसी की क्यों नहीं हुई है? यही है वो बस मैंने पहले भी ये मैं आपको बताया कि मसीह सलाम जो था वो उनके साथ एक बंदा चल रहा था, तो उसने इतनी गालियाँ मसीह सलाम को दे दिया कि मसीह सलाम घर पहुंच गए और मसीह सलाम ने उनको ये फरमाया कि आप मेरा घर अभी करीब है, मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर आपकी जो सब कुछ गालियाँ जो भी आप करते थे अगर वो ख़त्म हो गए तो मैं घर के अंदर जाता हूँ। तो इतना अखलाक यार देख लो आप खुद भी, एक बंदा ऐसे सोच सकता है कि वो सारे आप गंदी गालियाँ देते हो एक बंदे को, वो आगे से आपको जवाब नहीं देता, और ना ये भी बोलता है कि अल्लाह ताला आपको हलाक कर दे, इतना भी नहीं बोलता। फिर उसके बाद दूसरा एक जी इसके साथ ना एक और वाक़या है लाहौर का। जी तो वहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक अपना जैसे कह लें कि काफ़ी चाय की दुकान है, वहाँ पे अक्सर यानी कि आप जाते रहे हैं, तो नीला गुम्बद के पास है वो पुरानी नारकली में। तो वहाँ आए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो, और वहाँ कोई मुझे भी याद नहीं है, वो एक मौलवी थे, उन्होंने काफ़ी देर तक यानी कि ना आपकी खानत करते रहे, गालियाँ देते रहे, और आपने आगे उनको जवाब कोई ना दिया। तो वहीं पे बाद में 3 बैठती हुई उसी वक़्त वो लोग ये मान ले आए कि वाकई ये बंदा सच्चा है, और यानी कि ये बड़े वाक़े हैं मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के। लेकिन ये भी जो यानी कि अल्लाह ताला ने उनको इल्हाम में बता दिया कि अब आप जो है मुनाजरे नहीं करेंगे, या उन्होंने यानी कि ये किया, ये भी एक तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से ये जो बात आई है। अब देख लें यहाँ पे जो मुनाजरे लोग कर रहे होते हैं, क्या होता है कि उनको टाइम मिल जाता है 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, उसमें आप देख लो कि वो उन्होंने जब भी बात करनी शुरू करनी है ना, तो उन्होंने उसमें तौहीन शुरू कर देनी है। सही है, तो आपने टाइम तो उनको दिया होगा, अगर आप उसको रोकेंगे तो वो फिर भी कानून के खिलाफ, तो अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर भी आप सुन रहे हैं चुप करके,
तो यानी कि ये जो मुनाजरों का है ना, वो ये वाकई ठीक है कि ये यानी कि इस दौर में जो हुआ है ना, इसीलिए मुनाजरे को पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुनाजरा जो है ना वो ये एक तौहीन की बहुत बड़ी वजह बनती है, और वाकई में वो बहुत बड़ी वजह है। लोग अगर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इन्हीं सब वजूहात पे क्या कहते हैं, जमात को लोग बुरा भला हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को, हज़रत खलीफतुल मसीह को, जितने हमारे क्या कहते हैं खलीफा रहे हैं, सबको बोलने का मौका देते हैं हम। तो मुनाजरा करना इसी जी जी बात यह है कि जो मुनाजरा है, मसीह इस्लाम ने भी बाद में मुनाजरे से लोगों को मना किया।